صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ فی هذه اوانی وهي القلوب احب القلوب اصفاها واصلبها وارقها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو بزرگوں اور عزیزوں، میرے لیے انتہائی نصیحت، عبرت بلکہ رفت آمیز مقام ہے، کیونکہ یہاں اس جنگل و بیابان میں جو رشک جنا ہے، ہمارے حضرت مولانا مفکر اسلام ابو حسن ندوی تشریف لاتے تھے، بچپن سے سنتے ہیں۔ یہی اس کی بڑائی کے لیے کہتے ہیں، ہم دونوں تو یہاں نہیں دیکھا ہم نے، مگر مولانا علی بھی ہم نے دیکھا، مولانا کی سیرت بھی ہم نے پڑھی ہے، یہاں کی خصوصیات بھی دیکھا۔ حضرت مولانا محمد رحمت صاحب نعمانی بڑے شاعر تھے۔ اس کے علاوہ آج ہی میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رضوانی یہی تشریف لا رہے تھے، میں نے کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث رحم اللہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ بات ایک سوال پیش کرتا ہوں، اس کا جواب رکھے 3 دن کے بعد حضرت رائے پوری کیسے آؤں گا تو جواب دے رہا۔ کہا کیا جواب، کیا سوال ہے؟ کہا تصوف کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کی انتہائی تصوف سے مناسبت کی دلیل ہے۔ حدیث کی تصوف جانتے ہی ہیں، تصوف کی بھی انتہائی مناسبت بات ہے، کیونکہ جب آدمی حدیث پڑھے گا تو ظاہر کا علم ہوگا، اس کو باطن کا نہیں علم ہوگا۔ قرآن کے بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، تو حدیث کا بھی ایک ظاہر ہے اور باطن ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیثوں میں بھی باطن کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں اس کو کہہ نہیں سکتا، نظر مار دیا جائے۔ معلوم ہوا کوئی باطنی چیزیں تھیں جس کو عوام میں نہیں آنا چاہیے، سمجھتے تھے کہ عوام اس سے کیا ہے گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی۔ صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں، صوفیہ بھی کہتے ہیں یہی اپنے لوگوں سے کہ ہمارے جو اسرار ہیں اس کو عوام میں نہ لاؤ، جو اسرار مکاشفات ہیں نہ لاؤ۔ لیکن لکھتے ہیں علامہ شارانی، لیکن لوگ معنی نہیں بیان کر ہی دیا، لوگوں نے بیان کیا۔ بہرحال میں دوست یہ انہیں لوگ حضرات سے ہیں جن کو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ والے تھے، اس سے بڑھ کر کے کوئی جملہ نہیں، اللہ والے۔ اولیاء اللہ کے معنی یہی ہے، اللہ والے۔ آج اس جنگل میں بھی کتنے لوگ کھنچے ہوئے آ رہے ہیں، لکھنؤ شہر سے آ رہے ہیں، وہ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ کوئی بات تھی، کشش تھی، جس کی بنا بات کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کھینچے آ رہے تھے۔ اعظم گڑھ سے کوئی جاتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے کہ اتنے دور سے آیا ہے۔ گورکھپور سے آتے تھے، پورے ہندوستان یہاں بھی الحمدللہ رش کا جنا بنا ہوا۔ خود علی میاں نے لکھا ہے کہ مجھے سانپوں کو ہم نے دیکھا جنگل میں آباد، لیکن ذکر کرنے والے اپنا ذکر نہیں کرتے رہے۔ میں کہتا سانپ بھی ذکر کرنے والے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہی چیز یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین ہے سب تسبیح اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ پتے بھی تسبیح کرتے ہیں، جب نہیں کرتے تو جھڑ جاتا ہے۔ ذکر سے جو پتے عاجز ہوتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں۔ میں افریقہ کے جنگلات میں جاتا ہوں، یہ مجھے ضرور یاد آتی ہے حدیث۔ یہ پتے بھی جنگل کتنے بڑا جنگل ہے، کتنے بڑے بڑے جنگل ہیں افریقہ میں، اور واقعی میں جو گزرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے۔ اللہ نے یہی کہا ماں یسقط من ورقۃ تسقط ورقۃ، کوئی پتا نہیں ہے جو جھڑتا ہو گرتا ہو اللہ کو علم نہ ہو۔ اور یہ بھی ہے وہی پتا جھڑتا ہے جو ذاتی ذکر سے کافی ہوتا ہے۔ حضرت دون المصری جانتے ہیں آپ، وہ شکار کرتے تھے مچھلی کا، اپنے بیٹے کو لے گئے کہ اس کو
وہ ان کے والد شکار کرتے تھے، اپنے بیٹے ذنون مصری کو لے گئے، کنارے بیٹھا دیا اور کہا جو میں مچھلی شکار کروں یہ جھولے میں رکھتے جانے، تو بڑا ایک جھوڑا رکھ لیا، رکھتے گئے، شکار کر کے آئے والد صاحب ان کے، دیکھا تو ایک مچھلی بھی نہیں، دیکھا ایک مچھلی بھی نہیں، کہا ارے باپ نے کہا ڈانٹ ہی دیا، تم نے کیا کیا مچھلی؟ ذرا میں نے شکار کیا تھا، مچھلی ہوئی کیا؟ کہا حضرت ابا کہا ہوگا، حضرت کہا ہوگا، جو بھی کہا ہوگا، کہا ہم نے سنا ہے کہ جو مچھلی اللہ سے غافل ہوتی ہے وہی جال میں آتی ہے۔ آج ہم مجھے پوچھتے ہیں کیا کریں، میرے معلوم نہیں کیا کریں، جب مچھلی پکڑ میں آ سکتی ہے، پتے پکڑ میں آتے ہیں، ہم بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں نہیں؟ اس کا علاج ذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتے، پورے عالم میں اس کے انوار پھیلتے ہیں، انوار۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے کہتا ہے جب آدمی جاتا ہے نیک صالح تو صلاح کا اثر بھایا ہے، صلاح کا اثر ہوتا ہے، اس کے ذکر کا اثر ہوتا ہے، چڑیاں بھی مر، پتے بھی مر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن کہتے ہیں سبھی مخلوقات اطمینان میں ہوتی ہے۔ آج ذکر سے غفلت ہے، ہم خود بھی مطمئن نہیں ہیں، دوسرے بھی فرماتے تھے خانقاہ میں ہمارے حضرت کہ تم لوگ ٹھیک ہو جائے دنیا ٹھیک ہو جائے۔ چھوٹی سی خانقاہ سے لکھا خانقاہیوں کی پکڑ ہوتی تھی، جب کوئی آفت ہوتی تھی اللہ یہ آفت کہاں آئی ہے، پکڑ ہم نے بھی ہو رہی ہے، کہتے تم لوگ ٹھیک رہتے تو یہ آفت آتی، کہاں دوسرے ملک میں آفت ہے، دوسرے ملک میں سیلاب ہے، اگریب ہم لوگ کیا خانقاہ لوگ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اللہ کو یاد کرو گے تم کو اللہ یاد کرے گا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ علامہ ابن قیم نے لکھا کہ اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت کے لیے کوئی آیت نہیں، اور یہی بات علامہ ابن قیم نے بھی کہا، دونوں محقق ہیں اپنی جگہ پر، ہندوستان کے محقق وہی ہے اور پورے دنیا محقق ابن قیم ہے، ابن قیم دونوں یہی کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا، واتقوا اللہ یعلمکم اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم کتنی جگہ معیت کا ہے، اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، اتقوا اللہ۔ بہرحال میں دوستوں بزرگوں ذکر کی فضیلت، پتوں کی جب گریز ہو سکتی ہے، مچھلیوں کی گریز ہو سکتی ہے تو کیا ہماری نہیں ہے؟ ان کو تو شعور بھی پورا نہیں ہے، بقدر ضرورت شعور ہے، ہم تو بخراج بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنے خالق و مالک کو مانو، ہمارے بزرگان یہی کرتے ہیں، عقل بنا خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے بزرگان اللہ کی طرف وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ اللہ کو حضور کو حکم دے رہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے، لوگوں کو ذکر میں لگائیے، فإن الذکر مومنین کو نفع دے گا، آپ اگر تذکیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کی طرف یاد دلانا ہے، یاد تو سبھی لوگ دلا رہے ہیں، کوئی گانے کی طرف یاد دلا رہا ہے، کوئی معاش کی طرف، کوئی کھیل کی طرف، کوئی طرف یاد تو دلا رہے ہیں، سبھی دلا رہے ہیں، لیکن ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف یاد دلاتا ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ دوستو اللہ کو یاد کرنا ہے بہت ہی مبارک حال ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس کو یاد کرتا ہے دھیرے دھیرے چپکے چپکے میں بھی یاد کرتا ہوں اسے، اور جو بندہ مجمع میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اس کے مجمع سے میرا مجمع اچھا ہوتا ہے، یہ بھی کہہ دیا حدیث قدسی۔ ہم لوگوں کا مجمع یہ ہے کہ یہ بھی کہ کم ہے کہ اس مجمع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں مجمع میں یاد کریں، ہمارے ذکر کی وجہ سے آپ ذاکر ہوئے،
اور اللہ خوش ہو گیا کہ اپنے یہاں مجمع کہیں دیکھو کوئی زمین والے جب ذکر کرنا ہے تو تم لوگ کیسے غافل ہو سکتے ہو؟ اللہ ہمارے پاس کوئی چیز مشاہدے میں نہیں ہے، ان کے سامنے سب مشاہدے کی چیز ہے. ہمارا ذکر ہزاروں کا جب دیتا ہے، اللہ کا بہت پسند ہے. انا جلیس من ذکرنی، موشر کا جلیس ہو مجھ کو یاد کرتا ہے. انا ماہو من ذکرنی، اتنی عمدہ بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہمارے شفیق تھے، مہربان تھے. ان کو ہر وہ چیز جو آخر میں نافع تھی اس کا حکم کر دیا، ہر وہ چیز جو آخر میں مضر تھی اس کو منع کر دیا. اس وجہ سے سب سے پہلی نافع جو کہا، سب سے پہلی ہے کہ حضور کا ہم احسان مانیں، ان کا ذکر کریں، ان کے ولادت کا ذکر کریں، ان کی تربیت کا ذکر کریں، ان کی تعلیم کا ذکر کریں، ان کی شریعت کا ذکر کریں، سب ذکر ملا کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسانات ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتا. وہی چیز ہمارے بزرگوں میں آئی، نور باطن. نور باطن، نور باطن کو آج سینے درویشہ میں جز، نور باطن کو درویشوں کے سینوں سے ڈھونڈنا چاہیے. نور باطن یا نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینے باطن، وہ نور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا یہ ہمارے بزرگوں کے سینے میں آیا ہے. ان سے ڈھونڈنا چاہیے، ان سے عقیدت رکھو، ان سے تعلیم رکھو، امور آئے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے کیا ہے. اس وجہ سے ہم کو اول تک رہنماؤں کو ماننا چاہیے، رہبر ہونا چاہیے، ان کے تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے، ان سے محبت بھی کرنا چاہیے. سب کچھ وہی. تو یہ حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے آپ نے شاید نہ سنا ہو، قلب کی اصلاح کے لیے ایک حدیث ہی مشہور ہے، اللہ ان فی الجسد مضغہ. آگاہ جاؤ، اللہ کی زمین میں، اللہ کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا. اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو سارا بدن صالح ہو جاتا ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ. یہی حدیث زیادہ مشہور ہے. امام غزالی لکھتے ہیں الا ان للہ فی الارض اوانی، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے لیے اس کے زمین میں کچھ برتن ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مانوی چیز کو محسوس طریقے سے سمجھاتے ہیں. ملکہ تھا حضور کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات اور سب امثال کو بھی اللہ نے منتشر کیا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کسی کے سامنے امثال آ جائے. تو حضور نے قرآن میں امثال بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امثال بیان کیا. اچھی طرح جو تلاوت کرنے والا اس کی مثال کیا مانا، اس رجا جو کم درجے کرتا ہے اور وہ جو عمل بھی کرتا ہے، اچھی تلاوت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو کیا مثال ہے، اس رجا نارنگی. ایک شخص وہ ہے تلاوت تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے. اسے عمل کرتا ہے تلاوت نہیں کرتا. ایک ایک نے تلاوت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تینوں کے درجات بیان کیے، مثالیں دی ہیں مہاراج نے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی. الا ان للہ فی ارضہ اوانی، اللہ کے لیے اللہ کی زمین میں کوئی برتن ہے. وہ برتن کیا ہے؟ وہی قلوب. وہ قلوب برتن ہے اللہ کے. اس قلب کی اہمیت ہوگی کہ نہیں؟ یہ قلب اللہ کے کتنی قدر کی بات ہے. یہ جو دل میں ہے، ہمارے دل ہے جو، یہ اللہ کے برتن ہے، اس کی قدر ہوئی. تو احب القلوب اصفاها واسلمها وارقها. اور قلوب بہتر کون ہے یا وہ برتن بہتر کون ہے جو زیادہ صاف ستھرے ہیں؟ یہ بھی تفصیل کر دیا. یہ قلوب اللہ کو محبوب ہے، لیکن کون قلوب زیادہ احب القلوب یا احب العانی اصفاها، جو سب سے زیادہ صاف ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے. اللہ کے برتن تو ہیں، اب ایک برتن ہے، ہوٹل میں بہت سے برتن ہیں لیکن گندے ہیں، یہ پسند کا نہیں ہے. اللہ نے جب برتن رکھا ہے اس برتن کو صاف ستھرا رکھو تاکہ اللہ کو پسند آ جائے.
گناہوں سے پاک ہے، وہ اسلم ہوا، اور سخت ہونا چاہیے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی اور چیز کی گنجائش نہ ہونے دے، اسلم ہوا، دین پر مستقیم ایمان نہ ہو، کبھی ادھر کے آدھی چلی تو ادھر ہو گیا، ادھر چلی تو ادھر نہیں۔ اس زمانے میں اس کی بہت کمی، جو چیز پاتے سمجھتے یہ اچھی ہے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اکابر کا طریق، سب کچھ ہمارے اکابر کے طریق میں ہے، ان کو محفوظ رکھو، جہاں جو موقع آیا انہیں اختیار کر لیا ہٹ جاؤ گے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، بہت یہ معیار کار برسے شاید اس شریعت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، سلف کو لو، کتابیں ان کی پڑھو، ان کی سوانح عمریاں پڑھو، علی میاں نے مناہج متعلق کیا لکھا ہے، محمود علی صاحب متعلق کیا لکھا ہے، بہت بہت کچھ لکھا ہے، عجیب عجیب چیزیں ملیں گی۔ ابھی میں ایک زمانے دیکھتا آیا، تھوڑا سا عجیب باتیں ابھی جانتے سناتے دیا بزرگوں کے سے، اللہ تعالیٰ کے عرق سب سے زیادہ محبوب قلب وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہے، معاصی نہیں، صغائر میں چھوٹے گناہ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وہ اسلبہ، قلب میں سختی ہو، یہ نہیں کہ امام سے آدمی کہتے ہیں جو دیکھا ادھر ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ مستقل ہو، سمجھو کہ ہمارے عقیدے کا طریق جو ہم نے اختیار کیا، کابل نے اختیار کیا، وہی حق ہے، اور جو لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں اکابر کی سیرت سے منحرف ہوئے ہیں، جمہور تک کے مخالف ہو گئے، پھر توبہ کرنا پڑا، ان کو کہنا پڑا کہ ہم کو اکابر کے طریق کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسلم ہے ہماری مطلب ہے کہ گناہوں سے کیا ہے، مقتدر کر دیتا ہوں اسلم جو آج اس میں کیونکہ آدمی متدل ہوتا رہتا ہے، سب پرانے اتنے آدمی متدل ہو گئے، یہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، کیونکہ اپنے مسلک پر مستوی نہیں ہے۔ اکابر تمہارے اتنے بڑے اکابر کتابیں ہیں، کیا وہ لوگ شریعت کے خلاف کریں گے؟ نہیں، چھوڑ چھاڑ کر کے دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ عرق، اور تیسری چیز یہ ہے کہ عرق کو لوگوں پر رقیق القلب ہو، سب آ گیا اس کے اندر، اپنے دلوں کی صفائی کرو تب اللہ صاف، ایسے قلب کو صاف ستھرا جب پائیں گے اس سے محبت کریں گے۔ دین کے معاملے میں سختی کچھ ہو، درستی ہو، صلابت ہو، اس کو پسند کریں گے۔ جس کو دیکھتے ہیں کہ حال مجھے ڈما ڈول ہوتا ہے، پسند کرے گا؟ اپنے مرید نہیں پسند کرتا، اپنے لڑکوں کو پسند نہیں کرتا، بیوی کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ پسند کرے گا ہم کو؟ تم اللہ کے چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو۔ وحد اللہ فإن توحید السلطان، اللہ کو ایک سمجھو، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، جتنی چیزیں شان ہیں کمالات، یہ سب اس کے اندر منحصر سمجھو۔ وحد اللہ فإن توحید السلطان، کہ اسلم، یعنی جو اسلم ہو دین کے معاملے میں، حلو مجرہ نہ ہو۔ ایمان اور ایمان کا مطلب یہی ہے کہ جدھر دیکھا ادھر ڈھول گیا، نہیں۔ آج بہت مسلمانوں کا یہ حال ہے، ارتداد جو پھیلا ہوا ہے اسی بنا پر ہے، یہ کیا وہ کیا، نہیں، تم اپنے دین کو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ تم علماء کی، اپنے مشائخ کی سیرت کو پڑھو گے، ان کو معلوم کرو گے، تب وہ چیزیں باقی رہیں گی، ورنہ جو بھی نہ جہاں چلا جائے کوئی تعجب نہیں۔ سیرت سلف بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے وہ ارقھا علی الاخوان، ارق کو حدیث کے الفاظ بھی ارقھا ہے، مصنف کہتا ہے ارقھا علی الاخوان، وہاں کیا کہا؟ اسلمھا من الذنوب و اسلمھا علی الاسلام و ارقھا علی الاخوان، بھائیوں پر رقیق القلب ہو۔ جب تک تینوں چیز نہیں ہوگی اللہ کو پسندیدہ یہ قلب نہیں ہوگا۔ پھر عبادات کیا تم نے اور دین پہ صلابت نہیں، کبھی ادھر کبھی نہیں ہوئے، اور یہ بھی کر لیا لیکن اپنے بھائیوں سے تمہارا تعلق اچھا نہیں ہے، تب بھی نہیں۔ اللہ کے محبوب اسی صورت میں بنو گے جب کہ شریعت پر گامزن رہو گے،
شریعت پر دائم رہو گے، قائم رہو گے، اور اتنے سے بھی بس نہیں ہے بلکہ خلق خدا کے ساتھ تعلق، صحیح تعلق رکھو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی سب سے زیادہ کون اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور لوگوں سے اچھا. معلوم ہے کہ دونوں چیزوں میں ضرور ہو. حقوق اللہ کو بھی ادا کرو، اللہ کے حقوق تو سبھی جانتے ہیں. تمہارے بندوں کے جو حق ہے، اپنے لڑکوں کے جو حق ہے، بیوی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، سب کو ادا کرنے کی کوشش کرو گے. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. ایک چیز کر کے محبوب نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، دین کے ارکان بیان کیے گئے ہیں، دین کے فرائض بیان کیے گئے ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں. اور یہ چیزیں ہمارے اکابر کو ملیں گی. یہ میرا مطلب یہ ہے کہ سیرت صلاح میں سب چیزیں آپ کو ملیں گی. دین کی بھی مضبوطی، اخلاق میں بھی استواری، معاملات میں بھی درستگی سب ملے گی. اس بنا پر ہمارے تمام اکابر کی سیرت پڑھیے. سنا دیکھا ہوگا سیرت کتاب میں کہیں سنا کہ انہوں نے یہ بد اخلاقی کیا، انہوں نے یہ کہہ کہیں نہیں سنیے گا. کیا وہاں علی کا غلط دیکھیں گے؟ وہاں سے کتنے لوگوں کی سیرت لکھی ہے وہاں ہم لوگوں نے بھی لکھی ہے. ہم تو پوری کتابیں ہماری 11 جلدوں میں. سیرت سلفی تو ہے سمجھیے، اقوال سلف سیرت ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جسے انگلی اٹھا سکیں سلف پر. اللہ ہم سب لوگوں کو اس توفیق دے کہ ہم سیرت سلف پر گامزن رہیں، اعتقاد کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ان بزرگوں کو فضول برکات سے ان کے وفات کے بعد بھی مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ. ایک صاحب نے پوچھا تھا جب وہی سے کیا بزرگوں کے قبر سے فضل ملتا ہے؟ کہا فضل لینے والا کون ہے؟ کہا مثلا میں. کیا نہیں ملتا؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر وہ کہہ دیتا ہے مثلا آپ تو کہتے ملتا ہے، لینے والے کی صلاحیت. یہ بہت کئی مرتبہ سنا ہے. اس نے پوچھا کیا بزرگوں کے قبر سے ان کے فیض سے وفات کے بعد کیا کون ہے لینے والا کون ہے؟ مثلا میں. انہوں نے کہا نہیں ملتا. اگر وہ کہہ دیتے کہ مثلا آپ تو کہتے ملتا ہے. معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کے طریق پر، ان کی سیرت پر ہم رہیں. جتنا گامزن رہیں گے اللہ کے عنایت رحمت ہم کو گھیرے ہوئے رہے گی انشاءاللہ. کوئی ضرور نہیں پہنچ سکتا. اگر خصوصی ہے تو خصوصیت سے حفاظت، اگر عموم ہو تو انشاءاللہ عمومی طور سے حفاظت ہوگی. اس بنا پر دعا کیجیے بڑے بزرگوں کے واسطے سے توفیق سے ہم سب لوگوں کو اپنے تعلق کی بھی درستگی کی بھی توفیق دے اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کی حسن معاملے کی توفیق برآمد کرنا ہے. دعا کے بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق صاحب کا وصال ہو گیا ماضی قریب میں، ان کے لیے دعا فرمائیں گے. بڑے بھائی ہم تو گئے وہی بڑے بڑے انتظام کرتے بدلا دیتا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوب جنت میں ان کو انعامات سے اپنی رضا خوشنودی سے مشرف فرمائے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں بہت ہی اہم ہے. پوری قبولیت کی آپ کی علامت ہے، محبوبیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا کام لے رہے ہیں، معلوم ہوتا رہتا ہے. اور اسی کام کی بنا پر، زیادہ کام کی بنا پر میں ان کو بلاتا رہیں گے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب جزائے خیر دے. ان کی توفیق میں ہم لوگ بھی جزائے خیر دے. رب بنا تک آنے والا تھا میں نے پہلے سبھی الحمدللہ آ گیا. بہت خوشی ہوئی ہے آنا نہ ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ان بزرگوں کے فیوز سے ہم سب مستفید ہوتے رہیں، ہمارے ذریعے سے سلسلہ اور بھی بڑھے چلے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ یہاں قیام کے لیے انشاءاللہ وقت نہ کریں.